ایک موچی کا بیٹا جب پڑھ لکھ کر بڑا افسر بن گیا تو اس کا اپنے باپ کے ساتھ رویہ کیسا تھا؟ میرے ہاتھوں میں ایک ایسی تحریر ہے جس کو سننے کے بعد بہت سے لوگوں کی آنکھوں میں صرف پچھتاوے کے آنسو ہوں گے، اور بہت سوں کا میری طرح دل کرے گا کہ ابھی فوراً سے پہلے اٹھوں اور جا کے اپنے ابا جی کے قدموں میں بیٹھ جاؤں۔ میں منظور موچی کا بیٹا۔ کمال کرتے ہیں آپ، ابا جی کتنی دفعہ آپ کو منع کیا ہے کہ سڑوکے مار مار کے چائے مت پیا کریں۔ رابعہ کہاں ہو؟ غصے سے میں نے بیوی کو آواز دی۔ وہ بیچاری گھبرا کر دوڑی چلی آئی۔ شام کو کمال آئے گا، اچھی سی چائے کا انتظام کر لینا، اور ہاں، ابا جی کو انہی کے کمرے میں چائے دینا۔ ڈبو ڈبو کر بسکٹ کھانے سے بھی باز نہیں آتے۔ حد کرتے ہیں، آپ بھی ابا جی سن رہے تھے؟ رابعہ نے ناگواری سے کہا۔ وہ ابا جی سے بہت محبت کرتی تھی۔ شرمندگی سے مڑتا ان کا مضطرب وجود میں نے دیکھا ہی نہیں۔ کمال سے میری دوستی زیادہ پرانی نہیں تھی، کچھ عرصہ پہلے ہی اس کا تبادلہ میرے دفتر میں ہوا تھا۔ اللہ کے اپنے کام ہیں اور اپنے ہی بندوبست۔ شام کو کمال آیا، ساتھ میں اس کے والد صاحب بھی تھے۔ یار میں شام زیادہ تر اپنے ابا جی کے ساتھ گزارتا ہوں۔ آج گھر میں کوئی نہیں تھا، سوچا انی سانس لیتا چلوں۔ کیوں نہیں، بہت خوشی ہوئی۔ اچھا کیا یار، میں نے کہا۔ کی حال ہے برخودار؟ میرے کندھے پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا۔ شکر ہے اللہ کا، کہتے ہوئے میں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور انہیں بیٹھک میں لے آیا۔ سفید داڑھی، نورانی چہرے والے شفیق بزرگ۔ پہلا تاثر مجھ پہ یہی پڑا۔ صوفے پر بیٹھ کر ابا جی نے بڑے آرام سے ٹانگیں اوپر کیں اور آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئے۔ اپنی ناگواری چھپاتے ہوئے میں نے دیکھا کمال نے جھٹ آگے بڑھ کر اپنے ابا جی کی ٹانگیں اوپر کیں اور ان کی بیٹھنے میں مدد کی۔ اوہو، کتنا شرمندہ کرواتے ہیں یہ بزرگ بھی۔ میں کمال کی طرف غور سے دیکھ رہا تھا، مگر وہ ہرگز شرمندہ نہیں تھا۔ اس کے چہرے پر بڑی نرم مسکراہٹ تھی۔ ابا جی کی کمر کے پیچھے کشن رکھتے ہوئے پوچھا، آپ ٹھیک ہیں ابا جی؟ چائے لگنے تک آدھے گھنٹے تک اس نے کئی مرتبہ پوچھا، ابا جی آپ ٹھیک ہیں؟ ابا جی آپ بور تو نہیں ہو رہے؟ اوئے کاکے تسی گلاں باتاں کرو، میں سن رہا ہوں۔ تہاڑیاں پڑھیاں لکھیاں گلاں تے میں بڑا خوش ہو رہا کاکے۔ اب تو کمال کو ضرور برا لگا ہوگا، مگر وہ ہنس دیا۔ ایک بیٹے کی باپ کے لیے خوبصورت نرم انسی جنت کی نوید تھی یقیناً۔ ہمارے ابا جی ہمیں پڑھانے کے لیے بہت محنت کی ہے، کتابیں جلد کیا کرتے تھے۔ آمدنی ہی کتنی ہوتی تھی، ہم 2 وقت کھاتے، ابا اماں اکثر 1 وقت کھایا کرتے، تو کبھی 1 وقت کا بھی میسر نہیں ہوتا تھا۔ والد کا ہاتھ پکڑ کر بوسہ دیتے ہوئے کمال نے مجھے کہا۔ اس کی آنکھوں میں عقیدت کے آنسو تھے۔ وہ اپنے عصب نسب پہ شرمندہ نہیں تھا۔ چائے لگ گئی، رابعہ بلانے آئی تو کمال کے والد نے اوہو دھی رانی، ماشاء اللہ کہتے ہوئے اس کے سر پہ پیار دیا۔ اسے بالکل بھی برا نہیں لگا تھا۔ محبت سے انہیں ٹیبل پر لے گئی۔ پرچ میں چائے ڈال کر سڑوکے مار مار کے بیٹھے ہوئے ابا جی کا کئی دفعہ کمال نے رومال سے منہ صاف کیا۔ اس کے ہاتھوں میں اس قدر نرمی اور محبت تھی کہ قلم ہوتے تو محبت کی لازوال داستان لکھتے، دل ہوتے تو نثار جاتے، آنکھیں ہوتی تو واری چلی جاتی۔ رابعہ کمال کے اس قدر محبت اور شفقت پر حیران تھی۔ اس نے دکھی نظروں سے جب میری طرف دیکھا، اس کی نظروں نے مجھے آسمان سے زمین پر لا پٹکا۔ میں جن کے وجود کا حصہ تھا، جن کی دھوم اور محنتوں کا ثمر تھا، انہی کی ان معصوم سادہ اداؤں سے نالاں تھا، شرمندہ تھا۔ میں منظور موچی کا بیٹا اپنے باپ کے حسب و نسب پہ شرمندہ تھا۔ بیٹے کو بڑا افسر بنانے کا خواب نے جس کے ہاتھوں میں چھید کر دیے تھے۔ رات بھر جاگ کر کام کرتے کرتے ہاتھ تھکتے نہیں تھے۔ پتر کی فیس جب جمع کروانی ہوتی، دل سینے کے بجائے انگلیوں کے پوروں میں بسا رکھا تھا۔
ابا جی نے کام ایسا کیا کہ سارا شہر ابا جی کے ہنرمندی کی تعریف کیا کرتا تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا میرے رویے سے انگلیوں کے پوروں میں بستے اس دل میں کیسے گھاؤ لگے ہوں گے۔ نا کے پنجرے میں قید سوچ کا پرندہ پنجرہ کھلتے ہی مثبت سمت میں پرواز کرنے لگا۔ میں کمال سے معذرت کر کے ابا جی کو بلانے چلا آیا، انہیں لا کر پیار سے کرسی پہ بٹھایا، چائے پیش کی اور بسکٹ چائے میں ڈبو کر اپنے ہاتھوں سے کھلانے لگا۔ ابا جی نے حیرانی سے میری طرف دیکھا، کچھ کہا نہیں۔ ان کی آنکھوں کی نمی اپنی کم آئیگی کی دہائی دے رہی تھی۔ ان آنکھوں کی نمی میں تیری بخشش ہرگز نہیں۔ میں نے پیار سے ان کی داڑھی میں لگی چائے صاف کرتے ہوئے سوچا اور کمال کی موجودگی کی پرواہ کیے بغیر ان کے قدموں میں بیٹھ کر ہاتھ جوڑ دیے۔ میرے آنسو رکتے نہ تھے، مجھے قرار نہ تھا۔ ابا جی میرے پیارے ابا جی، مجھے معاف کر دیں، اپنے نالائق بیٹے کو معاف کر دیں۔ ان کی ہتھیلیوں کو دیوانہ وار چومتے ہوئے معافی کا طلبگار تھا۔ منظور موچی کا اعلیٰ عہدے پر فائز نااہل بیٹا۔ ابا جی نے میرا ماتھا چوما۔ او چلے چل، ادھر آ، اوپر بیٹھ میرا افسر پتر۔ اس نے جلتی ہوئی پیشانی پر جب ہاتھ رکھا، روح تک اتر گئی ہوگی تاثیر مسیحائی کی۔ کچھ ایسی ہی میری بھی کیفیت تھی۔ میں نے کہا، اللہ کے اپنے کام ہے اور اپنے ہی بندوبست۔ میری کوئی ادا اسے پسند آ گئی تھی، شاید تب میری ہدایت کا بندوبست کر دیا تھا، مگر میں کم ظرف اس قابل کہاں۔ قمیض کے کونے سے ابا جی کو آنسو صاف کر کے دیکھ کر میں نے سوچا میں ناقدرہ تھا۔ میرا رب نہیں، ابا جی کی انگلیوں کے پوروں میں بستے دل کہ اس کے ہاں بڑی قدر تھی۔ ان کے ہونے سے بخت ہوتے ہیں، باپ گھر میں درخت ہوتے ہیں۔ میرے عزیز، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے اور صرف گیلی مٹی پر بیٹھ کر رونے کے سوا کوئی چارہ نہ ہو، خدا کے لیے، اپنے والدین کے لیے وقت نکالیں، آئیں اپنا محاسبہ کریں۔ اس ضعیفی کی عمر میں میری دانست کے مطابق انہیں بلڈ پریشر کی دوائیوں سے زیادہ ہمارے وقت کی ضرورت ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ جن کے والدین حیات ہیں، اللہ ان کا سایہ شفقت تا دیر سلامت رکھے، ان کے والدین کو صحت والی عمر خضر عطا فرمائے، اور جن کے والدین کا سایہ شفقت اس جہان فانی سے رخصت ہو گیا ہے، اللہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ان کی بے حساب بخشش اور مغفرت فرمائے، ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ سلام پہنچے۔